تاریخ تشیع تاریخ خون ہے، تاریخ تشیع تاریخ جانثاری ہے۔ میں اپنے جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ اپنے فہم و فراست میں، معاملہ فہمی میں اضافہ کرو، حالات عالمی سطح کے مد نظر رکھتے ہوئے، ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حسینی ہیں، رستہ بنا لیتے ہیں، کسی بیریئر کے زد میں آ کر رکتے نہیں ہیں۔ زید شہید مار دیے گئے، مدتوں ان کی لاش کو لٹکایا گیا، مختار ثقفی تنہا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ قس علی ھذا، مثال ایک نہیں ہے، مگر قافلہ یہاں تک پہنچ گیا نا، یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ یہ اعضا ہمارے پاس امانت ہے، صاحب تک پہنچانی ہے۔ صاحب آج مجلس میں آئے ہیں، اور اگر کہیں دور ہیں تو اپنے گریے کے ذریعے انہیں بلا لیجئے۔ صاحب الزمان، صاحب فرش ازا، مورث ذکر حسین، وارث ذکر حسین، بلائیے مولا کو اپنے گریے کے ذریعے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا، مگر یہ نام محشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ ایام فاطمیہ بے روایتیں گزر چکی، اور ایک تاریخ کی آمد ہے۔ اس ماں کو سلام کر لیں جس نے کبھی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے کبھی حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جس نے کبھی حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ آیت اللہ مشکینی حرم حضرت معصومہ خم میں مصائب پڑھ رہے تھے، اللہ کا ولی مجتہد، میں نے ان سے خود سنا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے جی۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جہاں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، نہیں کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، نہیں۔ پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ حسین نہیں کہتے تھے، مگر کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہتے تھے نہیں؟ کہتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ ایسے بلند آواز سے مستربانہ گریہ کرتے ہیں نا تو مولا صادق دعا دیتے ہیں آپ کو۔ مولا باقر ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے تھے جب مجلس میں ایسے رو رہے تھے لوگ، لہذا کبھی تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ ایام فاطمیہ، جناب زہرا کی شہادت کے ایام، میں اگر ان ایام کو ایک اور تعبیر سے یاد کروں تو یہ ایام مولا علی ہیں۔ مولا علی، اجرکم اللہ، مجھ سے میں مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل گھڑی، یعنی میں یوں کہہ لوں
کہ بازوؤں پہ تیر کھانا آسان تھا، ساری مثالیں ترکی، سر پر حالت سجدہ میں ضربت کھانا آسان تھا، مگر زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ کی شہادت کے بعد مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے کہ وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری تھی، نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے قنفذ، قاف نون فے زے، قنفذ۔ اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری تھی اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل تھی، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اگر پسلی ٹوٹ جائے نا، اگر پسلی ٹوٹ جائے تو یا جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہوگی وہ میری بات کو مانے سمجھے گا، یا ڈاکٹر حضرات زیادہ محسوس کریں گے۔ جس کی پسلی ٹوٹ جائے، پسلی میں کوئی آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، خود ہی وقت سے جڑے گی، پسلی خود ہی وقت سے جڑے گی، مگر جب تک جڑے گی نہیں نا، اس وقت تک سانس لینے میں تکلیف ہے۔ دشمن نے جس کی سانسوں کو محبوس کر دیا، جب لات مار کے دروازہ گرایا تو سیدہ کا یہ عالم، مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ قنفذ مالیات لے کے، ٹیکس لے کر آیا، اور وہ ٹیکس وصول کرنے والا صف لگی ہوئی تھی، ایک ایک شخص اپنا اپنا ٹیکس لے کر آتا تھا۔ جب وہ ٹیکس وصول کرنے والے کے سامنے قنفذ اپنا پیسہ لے کر آیا نا، مالیات، ٹیکس، تو اس نے اسے دیکھا تو کسی نے اشارہ کیا، اس نے کہا تم جاؤ، تم سے نہیں لے رہے۔ مولا زار و قطار رونے لگے، مولا علی زار و قطار رونے لگے۔ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے اس سے یہ مالیات کیوں معاف کی گئی ہے؟ یہ سیدہ پہ لات اٹھانے کی وجہ، سخت جملہ ہو گیا۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو دروازے پہ لات اٹھائی تھی نا، کہا یہ قنفذ کو معاف کر دیا کہ اس دفعہ تم سے پیسے نہیں لیں گے، یہ تمہارا انعام ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے بہت گریہ کر لیا، میرا دل کر رہا ہے کہ 2 منزلیں اور میرا ساتھ دیجئے۔ مجلس میں سرور بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر اس کی ماں کو مارا جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی زوجہ کو غصے میں آ کر ایک تماچا مار دیا۔ وہ کہتا ہے 3 دن کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا، تو میری زوجہ روتے ہوئے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو اور یہ کیفیت آپ پہ طاری ہو رہی ہو تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے،
اور بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، اما آپ کو بابا نے مارا. آوازوں کو آزاد کیجیے گا، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. اما آپ کو بابا نے مارا. عزاداروں، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے. اور جب کسی نے پوچھا مولا آپ یہاں سے کیوں نہیں گزرتے، تو فرمانے لگے میں ماں کے ساتھ تھا. ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، میں جب یہاں سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا. مجلس مکمل کر رہا ہوں. سلام ہو زینب کبریٰ پر، ماں پر اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا. کبھی سکینہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا، کبھی جناب رباب پر اٹھتا ہوا تازیانہ دیکھا. آوازیں دیتی رہی واہ مصیبتہ، ماتم حسین.